بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب الحلال فریضۃ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الامین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رزق میں برکات کی نبوی تعلیمات۔ اس وقت ملک کے اندر بڑا رزق کا بھی معاملہ ہے، بلکہ ہر دور میں رہا ہے۔ تو کون کون سے وہ طریقے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے رزق کے اندر وسعت اور برکت ہو سکتی ہے؟ کچھ بھائی کہتے ہیں جی کہ مہنگائی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، اس کا حل کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز ہم قرآن و سنت کی روشنی میں چند معروضات تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان کو ہم نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت کریں گے تو اللہ رازق ہے، وہ رزق دے گا۔ وہ فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها، فرمایا جو بھی روئے زمین پر چلنے والا ہے، کل ما یدب الارض ہے، جو بھی زمین پر چلنے والا ہے اس کا رزق میرے ذمہ کرم پر ہے۔ تو وہ اس کا جو ہے اس کے ذمہ کرم پر ہے رزق دینا۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں نے لوگوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ مجھے رزق کھلائیں، میں ان کے رزق کا محتاج نہیں، میں خود رازق ہوں اور مضبوط میری ذات ہے۔ تو وہ رازق خود ہے۔ اور کہیں فرماتا ہے کہ بخاری کی روایت میں موجود ہے کہ ایک چیز کا مشترک حکم ہے عام مومنوں کو اور رسولوں کو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے اہل ایمان تم پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اور کہیں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو تم پاکیزہ رزق کھاؤ۔ گویا کہ رزق کے حلال کی ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیمات دی گئی ہیں۔ تو اب آج ہم نے یہ عرض کرنا ہے کہ رزق کے حلال میں وسعت اور برکت کے کیا کیا طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ درود پاک کی کثرت ہے۔ درود و سلام کی جب کثرت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز رازق اللہ ہے، وہ رزق خود عطا فرمائے گا۔ جس طرح ایک روایت میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 10 مرتبہ اللہ اپنے بندے کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مدارج النبوہ میں کہ میری ساری زندگی کے اعمال ایک طرف ہو جائیں اور رحمت الہی، اللہ کی پیار کی نظر مجھے ایک دفعہ نصیب ہو جائے، میرے سارے اعمال پر غالب ہے۔ لہذا درود پاک کی جب کثرت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز برکات ہی برکات ہوں گی۔ بلکہ جامع ترمذی میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا باقاعدہ عرض کیا، رسول اللہ میں اتنے وقت میں فلاں وظیفہ کروں گا، اتنے وقت میں درود پاک پڑھوں گا۔ حضور نے ہر دفعہ یہی فرمایا فإن زدت فهو خیر لک، فإن زدت فهو خیر لک۔ جب انہوں نے کہا سارا وقت ہی درود پاک کے لیے ہے، گویا اس میں اذان سے پہلے کا وقت بھی آ گیا، بعد کا بھی آ گیا، تو حضور نے فرمایا الآن یکفی ہمک، اب ابی بن کعب تمہاری تمام مشکلات کو درود پاک کافی ہے۔ نمبر 2، سورہ واقعہ کی تلاوت۔ سورت واقعہ 27ویں پارے میں سورۃ رحمان کے بعد متصل سورت ہے، اس کے پڑھنے سے بھی انشاءاللہ العزیز بندے کو فاقہ نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی میرا غلام سورہ واقعہ پڑھے ہر رات میں، کبھی بھی اس کو فقر نہیں آئے گا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ وہ مغرب سے عشاء تک جو ہے پڑھے، اس لیے سورت کا نام سورہ غنا بھی رکھا گیا ہے، یعنی بندے کو امیر بنانے والی سورت۔ تو لہٰذا سورت واقعہ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے، اس سے بھی انشاءاللہ العزیز فاقہ نہیں ہوگا اور رزق کے اندر وسعت پیدا ہوگی۔ نمبر 3، سورہ یاسین کی روزمرہ تلاوت۔ اور ایک روایت میں جو ہے مشکات کی روایت میں ہے، حضرت عطا بن ابو رباح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت لہ حوائجہ بالنہار، فرمایا جو دن کے آغاز میں شروع میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لے گا، اللہ کریم اس کی ساری دن کی حاجات کو پورا فرما دے گا۔ اس میں ہر طرح کے رزق کے معاملات جو ہیں وہ
شامل ہیں۔ اور نمبر 4، اگر رزق کی کشادگی چاہتا ہے تو بہقی کی روایت کے مطابق یوم عاشور 10 محرم کو اپنی تمام فیملی پر رزق کی وسعت کرے، کھانا پینا وسیع کر دے۔ روایت میں عطا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، جس نے فراخی کی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں عاشورہ کے دن، اللہ کریم اس پر اس کے رزق میں پورے سال کشادگی پیدا فرما دے گا۔ تو لہٰذا یہ بھی جو ہے ایک عمل رزق کے اندر وسعت پیدا کرنے کا بہترین ہے۔ نمبر 5، خدمت والدین۔ جو بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اللہ اسے کبھی کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ دیکھیں حدیث شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص رزق کی کشادگی اور عمر کی زیادتی کا خواہشمند ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی تمام رشتہ داروں کو راضی رکھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ بندہ نے الحمدللہ اس کی شرح لکھی ہے الادب المفرد کی، کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ مکتبہ حضرت سے وہ چھپ کر آ رہی ہے۔ نمبر 6، استغفار کی کثرت۔ اب بالخصوص آج کل تو بہت زیادہ ضروری ہے، نامعلوم کس وجہ سے اللہ کی ذات ہم سے ناراض ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا فقط استغفر اللہ کی کثرت کر لیں، یہ بھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر پریشانی کی تنگی استغفار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑے، یعنی مطلب ہے کہ روزانہ اس کو پڑھے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ یعنی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان فرما دے گا، اور اس کو ان طریقوں سے رزق عطا فرمائے گا جس کا اس کو خیال و گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ ابو داؤد شریف سائے ستہ کی جو ہے روایت ہے، اس کی یہ روایت ہے۔ نمبر 7، صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کرے۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا، روزی طلب کرو صدقہ کے ذریعے، یعنی خیرات کرو تو اس کی برکت سے بہقی کی روایت کے مطابق روزی میں ترقی ہوگی، پروموشن ہوگی۔ اور ایک روایت میں صدقہ کرو، اپنے مریضوں کی دوا کرو، صدقہ کے ذریعے سے جو ہے وہ بیماریاں دور ہوتی ہیں اور تمہاری عمر اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 8 جو ہے کمزوروں کی دل جوئی کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا، ان کے دلوں کو خوش رکھنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میری خوشی کو اگر تم نے تلاش کرنا ہے تو کمزوروں اور مسکینوں کی دل جوئی میں تلاش کرو، کیونکہ کمزوروں کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا تمہاری مدد کی جاتی ہے، ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ اور مزید جامع ترمذی میں ایک روایت ہے، آج کل کچھ بھائی اگر 2 بھائیوں، ایک بھائی دین پڑھ رہا ہو اور دوسرا دنیا کا کام کر رہا ہو تو گلہ کرتے ہیں، یار تم تو مسجد میں بیٹھے رہتے ہو، تم تو اور کوئی کام نہیں کرتے۔ اس روایت کو دیکھیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک حضور کی خدمت میں یعنی آپ کی مجلس نبوی میں حاضر ہوتا تھا، اور دوسرا کوئی پیشہ کوئی صنعت کرتا تھا۔ تو لہٰذا اس کمانے والے اپنے بھائی کی شکایت اس نے حضور سے کی، یہ کچھ کماتا نہیں ہے، جیسے آج کل کہتے ہیں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، مدرسے میں بیٹھا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا شاید تجھ کو اسی وجہ سے رزق جو ہے دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا دین پڑھنے سے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو نمبر 9، رزق میں وسعت پیدا کرنے کا نامہ طریقہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا حج اور عمرہ کو ملا کر کرو، یعنی مطلب حج تمتع یا حج قران کرو، کیونکہ دونوں فقر، تنگ دستی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسا کہ بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اور حج مبرور یعنی مقبول حج کی جزا جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور نمبر 10 نکاح۔ آج کل تو کہتے ہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا تو پھر شادی کرائیں گے، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ پر ان کی مدد کرنا حق ہے، یہ نسائی ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ان میں سے ایک آپ نے یہ بھی فرمایا جو نکاح کرے عفت کے ارادے سے کہ میں گناہ سے، زنا سے، بدکاری سے دور ہو جاؤں، تو اللہ کریم اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت امی جان، حضرت محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرو، وہ تمہارے لیے مال لائیں گی۔ آج کل تو فیشن لیبل عورتیں زیادہ وہ مال کھینچتی ہیں شوہر کا، لیکن حضور نے فرمایا وہ مال لائیں گی، یعنی ان کے آنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرمائے گا۔
یہاں جہیز لانا مراد نہیں ہے کہ جہیز والی عورت سے، وہ تو ایک یہودیوں کی لعنت ہے، مطلب یہ ہے کہ نیک سیرت عورت، جس کا دوسری روایت میں حضور نے فرمایا تنکح المرأۃ لامرأۃ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، فرمایا کہ جس عورت کے اندر چاند خوبیاں ہوں اس سے نکاح کرو۔ اس میں چوتھے نمبر پر جو سب سے زیادہ حضور نے ترجیح دی وہ کیا ہے؟ دیندار عورت۔ فرمایا اگر اس سے نکاح نہیں کرو گے تمہارے ہاتھ خاک میں مل جائیں، یعنی پھر تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اچھے اخلاق والی عورت مل جائے نکاح کر لو، اگر نہیں کرو گے پھر فساد ریز، یعنی لمبے چوڑے فساد پھر زمین میں دیکھو گے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو رزق کی برکات اور وسعت عطا فرمائے۔ جو جو طریقے قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہم سب کو ان پر عمل کر کے، عامل بن کے اپنے رزق میں کشادگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔